ملکوں کے ساتھ وہ کریں گے، افغانستان کے ساتھ کریں گے، ایران کے ساتھ کریں گے، انڈیا کے ساتھ کریں گے. آپ کے یہاں تو پھر اس طرح دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا، لہٰذا ایران بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. نمسکار دوستو، آپ کا بہت بہت سواگت ہے اپنے نیو اپڈیٹس چینل میں. دوستو، پاکستانی پنجاب کو پروٹیکٹ کرتے کرتے پاکستان سستے نشے کے چکر میں پڑ گیا ہے. پاکستان کی سرکشا میں لگی پاکستانی فوج، جس کا حقہ پانی کشمیر اور بھارت کے نام پر چلتا ہے، آج کل ڈیلی صبح شام خود کے لوگ پاکستانی فوج کو نہا دھو کے مار رہے ہیں. اور بلوچستان میں چل رہے پروٹیسٹ سے سکھ سویدھاؤں کی کمی، دال، آٹا، چاول، تیل، پیٹرول، ڈیزل، گھی، گھاس اور گیس اور بھی انیہ سکھ سویدھاؤں سے دور رکھ کر پاکستانی پنجاب کا پیٹ بھرا جا رہا ہے. اسی سے پریشان ہیں پاکستان کے انیہ راجیہ کے لوگ. اس لیے پاکستان میں آزادی کی مانگ کافی تیز سے طول پکڑ رہی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایران نے بھی بلوچستان پر ہو رہے اتیاچار کو دیکھ پاکستان کے 4 فوجیوں کو حلال کر دیا اور کئی لوگوں کو بیڈ ریسٹ پہ بھیج دیا، کیونکہ ایران میں بھی بلوچستان کے رشتہ دار رہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے ریسورسز کو چوری کر کے پاکستان پنجاب کا پاکٹ بھر رہا ہے اور ہمارے پہ اتیاچار کر رہا ہے اور چائنا سے اتیاچار کروا رہا ہے. چلیے دوستو، باقی باتیں ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں. جے ہند، جے بھارت. دیکھیے، معاف کریے، میرے خیال میں ہمیں کسی کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے. یہ جو ذمہ داری ہے یہ گورنمنٹ آف ایران کی ذمہ داری ہے. یہ جو ایک آپریشن جس میں ہمارے 4 جوان شہید ہوں، وہ کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے کہ مشکل ہے بارڈر یا کنفیوزنگ سچویشن ہے. بالکل نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ جو اتنا نقصان ہمیں پہنچا ہے، کیوں؟ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں ان کو ادھر رہنے دے رہے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کلپیبل نیگلیجنس. اور میرے خیال میں وی شوڈ ٹیک دس اپ ویری سیریسلی. یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ ان لوگ اپنا افغان بارڈر جا کے دیکھیں، ایران افغان بارڈر پہ ادھر تو کبھی ایسے واقعے نہیں ہوتے. ادھر جو 4 دہشت گرد گروپس افغانستان میں ہیں وہ تو کوئی نہیں کچھ کرتا. ادھر سے آ کے ہمارے 4 لوگوں کو شہید دیتے ہیں. پتہ نہیں ان سے کیا جواب ہے ابھی. میرے خیال میں، معاف کریے، آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سینٹ میں یا جو بھی ہے، آپ مہربانی سے کہیں کہ یا ہمیں جوائنٹ پٹرولنگ یا ہمیں رائٹ آف پرسیوٹ کچھ تو کریں. اس لیے اگر وہ نہیں اپنے بارڈر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا. جی کامران، اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں اس کا رائٹ آف پرسوٹ کا جو ہے وہ اس کا جواب یہ دے دوں کہ آپ کن کن ملکوں کے ساتھ وہ کریں گے. افغانستان کے ساتھ کریں گے، ایران کے ساتھ کریں گے، انڈیا کے ساتھ کریں گے. آپ کے یہاں تو پھر اس طرح کے مسائل ہیں کہ کوئی بھی بارڈر جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ کہیں کہ باقی جو ہے نا وہ چین ہے، سکھ ہے. اس میں ہم پہ بھی کچھ اچھے برے ایلیگیشن ہیں، ان کے بھی ایلیگیشن ہم پہ اچھے برے ہیں اور باقی ملکوں کے بھی ایلیگیشن اچھے برے ہوتے ہیں. تو جب وہ اچھے برے ایلیگیشن کا مداوع جو ہے نا دونوں طرف سے نہ کیا جائے، میرا خیال ہے کہ مسائل نہیں رکیں گے. اور اتنے بڑے بارڈر کو، یا ہمارے تو چاروں طرف بارڈر ہی بارڈر ہیں، تو اس میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی سینیٹر کامران صاحب، میں ان بارڈر میٹنگ میں شریک ہوتا رہا ہوں. اکثر یہ ہوتا تھا، وہ کہتے کہ 4 بندے ہمارے جو ہے مار کے آپ کے پاس چھپے ہوئے ہیں. ہمارا کلیم ہوتا تھا آپ کے بندے وہاں چھپے ہوئے ہیں. تو یہ بارڈر پورس تو ہے، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن میں اصل بات آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت گوادر میں چل رہا ہے اور پھر باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، ہر بات ہے گوادر جو ہے ایک نرو سینٹر بن چکا ہے تمام بلوچ جو ہے اپنا لیڈرشپ کا. کیونکہ وہ ساحل اور وسائل، یہ 2 لفظ آپ کو پتہ ہے، بلوچستان کے رہنے والا ہر بندہ اب ایسے بولتا ہے کہ جیسے واحد ظاہر بات ہے یہی 2 لفظ، اور واقعی ہیں بھی ان کی زندگی میں یہ 2 لفظ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہدایت الرحمان صاحب کے ساتھ جس طرح کی، ایک تو میڈیا بلیک آؤٹ بہت لمبا چوڑا رہا ہے، اس کا ہم لوگ قصوروار ہیں، بے شمار چینل قصوروار ہیں، اگر ہم ان کو وینٹیلیٹ کر دیتے، یہ آگے کیا اس کو اس طرح مینج کر لیں گے گوادر کے اندر، اس طرح کی پبلک کی موجودگی کے اندر لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول؟
سر بات یہ ہے کہ آپ جب تک حکومتیں جو ہے عوام کی منشا کے مطابق نہیں ہوں گی اور کسی اور کی منشا کے مطابق ہوں گی تو آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. کسی چیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ عوام کی منشا کو جو ہے وہ آپ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. مگر یہاں ہمارے ملک میں، پیارے ملک میں، عوام کی منشا جو ہے وہ جو پاک سرزمین کا نظام ہے وہ قوت اخوت عوام نہیں ہے. نہ اس کی قوت ہے، نہ قوت ہے. نہ قوت رہنے دی جاتی ہے. قوت کو بعض اوقات آپ کو بھی پتہ ہے کہ جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے، اور قوت کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہماری قوت کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کا حال ہے. تو جو ایکچول جو مینڈیٹ ہے جن کا بھی ہے، بھلے ہمارے مخالفین کا ہو، بھلے ہمارے اپنا ہو، جب تک وہ اس مینڈیٹ کے مطابق جو ہے نا وہ معاملات کو سیدھا نہیں کیا جائے گا، یہ نرسریاں بند نہیں کی جائیں گی، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا کمران صاحب بخیر جی صاحب پوچھ لیں. جی میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لوگ آتے ہیں اور ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتے ہیں اس طریقے سے جب تک ان کی جو حق ہے جابز اور نوکری، پانی، فشنگ رائٹس، اس پہ ظاہر ہے کوئی کمی ہو رہی ہے. ظاہر ہے ان کو وہ نہیں مل رہا ہے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے حق ہیں. اور یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ لیڈر ہیں ان کے، اور ایک دفعہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، تو بالکل یہ ان کا حق ہے پروٹیسٹ کرنے کا. میرے خیال میں کیوں بہانہ بنائے کسی کے لیے، اور یہ صاحب کیوں بہانہ بنائے کسی کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ کمی ہے تو ان کا حق ہے. کچھ قسم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلوچستان کی جو پریکیریس قسم کی سچویشن بنتی جا رہی ہے پولیٹیکل، موجودہ چیف منسٹر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جام صاحب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باپ جو ہے اب اپنے بیٹوں کو تقسیم کر رہا ہے مختلف لوگوں میں، ایسے جیسے شادیاں کرنی ہوتے کرتے. یہ کیا سچویشن بن رہی ہے وہاں پر؟ کوئی سڈن چیز دیکھ رہے ہیں انتخابات سے پہلے؟ سر اور یہ سب اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں شاید تھوڑا سا فالو کرنے میں مجھے پرابلم ہو رہا ہے. ہاں تو یہ کیا اب سڈن بن رہی ہے یا یہ گزشتہ 75 سالوں سے اسی طرح سے ہے؟ آپ جب بھی دیکھیے آپ کے یہاں معاملہ جو ہے وہ کنٹرول جو ہے نا وہ آپ نے ڈیموکریسی بنائی ہوئی ہے. اور یہ صاحب اگر اچھے لگتے ہیں تو اس کو ووٹ مل جاتے ہیں. کامران صاحب اگر اچھے نہیں لگتے، وہ اس کو ساری دنیا ووٹ دینے آئے تو اس کے ووٹ جو ہے اس کے ڈبے سے اس کی بیوی کا ووٹ بھی نہیں نکلتا. تو اگر یہی کام کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھ لیجئے پہلے جو ہے نا. اور یہ سب جو سب سے مین چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جب آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں، گھر میں کوئی گھر ناکام ہو رہا ہو تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کا انتظام کس کے پاس ہے. ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، دادا کے پاس تھا، دادی کے پاس تھا، کسی بڑے بھائی جان کے پاس ہے، کسی بڑی بہن آپا کے پاس ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود ناکامی چل رہی ہے تو پھر اس کا جو جس کے پاس وہ انسرام ہوتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ کسی اور کو کہا جاتا ہے. تو یہ جہاں پہ جو انتظام اور انسرام ہے وہ کسی ایسے بندے کے پاس یقیناً یا ایسے ادارے کے پاس ہے جو ادارہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا. یہ آپ کو پورے پاکستان کے حالات سے پتہ چل رہا ہے. یہ 75 سال کی آپ اس میں کیلکولیشن کر لیجئے کہ آپا کے پاس تھا، بھائی جان کے پاس تھا، بابا کے پاس تھا، دادا کے پاس تھا، جس کے پاس بھی تھا تو اس کو تبدیل کریے، اور تبدیل کر کے اس عمرانی معاہدے پہ آ جائیے جو آج تک ایگزسٹ کرتا ہے، اس سے پہلے کہ اس عمرانی معاہدے سے لوگ انکار کرنے لگ جائیں. آگے مرضی آپ کی ہے.